اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین۔ مومنین فلاح پا گئے، ایمان والے فلاح پا گئے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے، اور وہ لوگ جو لغو باتوں سے، لغو چیزوں سے اعراض کرنے والے ہیں، ہٹے رہنے والے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ لوگ جو تزکیہ کرنے والے ہیں، ایک ترجمہ۔ دوسرا ترجمہ ہے اور وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں پر یا ان باندیوں پر جن کے مالک ہوں۔ فإنہم غیر ملومین، پس بے شک کوئی الزام نہیں ہے، قابل ملامت نہیں ہے۔ یہ سورہ مومنون ہے۔ اس کے بارے میں مسند احمد ابن حنبل میں حدیث پاک موجود ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں موجود تھا، مجلس میں موجود تھا۔ کچھ دیر کے بعد شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی طرح سے آواز آنے لگی، تو ہم سمجھ گئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہونے والا ہے۔ ہم ذرا ٹھہر گئے کہ جو تازہ تازہ وحی آ رہی ہے، کیا وحی آ رہی ہے اس کو ہم سن لیں، اس کو ہم جان لیں۔ حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں کہ ہم ٹھہر گئے۔ اس کے بعد وحی کا سلسلہ شروع ہوا، وحی کا نزول ہوا۔ یہی آیات جو 10 آیات ہے، اس میں قد افلح المؤمنون میں جو 10 آیات ہے، 10 آیات کا نزول ہوا۔ اس کے بعد ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی، یا اللہ تو ہمیں عزت عطا فرما، محروم نہ کر، اور اسی طریقے پر دوسرے لوگوں کو ہمارے اوپر ترجیح نہ دے، ہمیں ان کے اوپر ترجیح دے۔ اس طرح کی دعا ہے، تھوڑی لمبی دعا۔ کے بعد ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے اوپر ابھی 10 آیتیں ایسی اتری ہے، ایسی نازل ہوئی ہے کہ ان 10 آیتوں پر کوئی بندہ اگر عمل کر لے گا تو وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ تو اندازہ کیجئے کہ یہ 10 آیتیں کس قدر محترم بشان ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے اوپر ابھی تازہ 10 آیتیں ایسی نازل ہوئی ہے، ایسی اتری ہے کہ اگر کوئی بندہ اس پر عمل کر لے گا تو وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ اب اندازہ کیجئے کہ ان 10 آیتوں میں کتنی اہم باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ تو سب سے پہلا جو ٹکڑا ہے اس کو غور سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، ایمان والے فلاح پا گئے۔ اب فلاح یہ ایک عربی کا لفظ ہے، چھوٹا سا لفظ ہے لیکن بڑا جامع معنی لفظ ہے، بہت وسیع معنی اور مفہوم ہے۔ فلاح کا مطلب کیا ہے؟ فلاح کا مطلب میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں یہ ہے کہ فلاح کا مطلب ہے کہ آدمی کی ہر تکلیف دور ہو جائے اور ہر مراد پوری ہو جائے۔ تو فلاح کہتے ہیں کہ آدمی کی ہر تکلیف دور ہو جائے اور ہر مراد پوری ہو جائے، ہر خواہش پوری ہو جائے، یہ فلاح ہے۔ تو قد افلح المؤمنون، ایمان والے فلاح پا گئے، یعنی ایمان والے کی ہر تکلیف دور ہو جائے گی اور ہر قسم کی ان کی خواہش اور مراد پوری ہوگی۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ فلاح جو ہے، ایک تو دنیا میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کو کامیابی نصیب ہوتی ہے، فلاح ملتی ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو خوشحال ہوتے ہیں، اچھی زندگی گزرتی ہے، لیکن اس کو بھی فلاح کامل نہیں کہہ سکتے ہیں۔ فلاح ہے، بہت سارے لوگوں کو فلاح نصیب ہوتی ہے دنیا میں بھی، لیکن فلاح کامل جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ دنیا میں نہیں ہے، وہ آخرت کے اندر فلاح کامل ہے۔ فلاح کامل کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جب جنت میں چلا جائے گا تو وہاں اس کی ہر تکلیف دور ہو جائے گی
اور ہر مراد اس کی پوری ہوگی۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ جگہوں میں فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت میں تمہارے لیے تمام وہ چیزیں ہوگی جس کی تم خواہش کرو گے۔ انسان اگر خواہش کرے گا کہ میرے لیے مور کا گوشت تیار ہو جائے، مور کا گوشت مجھے مل جائے، فوراً تیار ہو کر آ جائے گا۔ انسان چاہے گا کہ مجھے بٹیر کا گوشت مل جائے، فوراً مل جائے گا۔ پھل فروٹ میں جس چیز کی وہ خواہش کرے گا اللہ تعالیٰ ہر خواہش کو پوری کرے گا۔ تو یہاں پر ہے کہ فلاح سے مراد فلاح آخرت ہے، یعنی آخرت میں انسان کو فلاح کامل نصیب ہوگی کہ آدمی کی ہر تکلیف دور ہو جائے گی اور ہر خواہش اس کی پوری ہوگی۔ اور وہ یہی ہے کہ جب جنت میں بندہ چلا جائے گا تو وہاں اس کی ہر تکلیف دور ہو جائے گی اور اس کی ہر مراد ہر خواہش پوری ہوگی۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس تھے مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جنت جب ملے گی، جس کو جنت مل جائے گی اس کو سمجھ لو کہ چھوٹی موٹی خدائی مل جائے گی، یعنی جو خواہش کرے گا وہ پوری ہوگی۔ تو جو خواہش کرے وہ پوری ہوگی تو چھوٹی موٹی خدائی مل جائے گی، یعنی تعبیر کے طور پر وہ فرمایا کرتے تھے۔ تو یہاں پر ہے کہ قد افلح المؤمنون، ایمان والے فلاح پا گئے۔ یہاں فلاح سے مراد فلاح دنیا نہیں ہے، فلاح آخرت ہے۔ دنیا میں بھی جیسے میں نے بتلایا کہ بہت سارے مسلمانوں کو، بہت سارے انسانوں کو فلاح مل جاتی ہے اور کامیابی مل جاتی ہے، خوشحالی نصیب ہو جاتی ہے، لیکن اصل جو فلاح ہے کہ آدمی کی ہر تکلیف دور ہو جائے اور ہر مراد پوری ہو، یہ فلاح خداوند قدوس نے آخرت میں رکھی ہے۔ جنت میں جب بندہ چلا جائے گا تو وہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، وہاں ہر طرح کی انسان کو راحت ہی راحت ہوگی اور وہاں کوئی انسان کی مراد ایسی نہیں ہوگی کہ جو پوری نہ ہو۔ اب اس کے بارے میں یاد رکھ لیجئے کہ جنت اصل آدمی کو نصیب ہو جائے تو فلاح کامل اس کو گویا کہ مل گئی۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں قد افلح المؤمنون، ایمان والے فلاح پا گئے۔ ایمان والے فلاح پا گئے کا مطلب یہ کہ دنیا سے جو انسان جائے گا ایمان کے ساتھ اس کو فلاح کامل نصیب ہوگی آخرت میں۔ اور اگر کوئی انسان دنیا سے چلا گیا بغیر ایمان کے تو بغیر ایمان کے جو چلا گیا کبھی اس کو وہاں کامیابی نصیب نہیں ہو سکتی، فلاح نصیب نہیں ہو سکتی۔ اب دنیا میں اللہ تعالیٰ نے فلاح کامل نہیں رکھی ہے، اس کو آپ لوگ سمجھ لیجئے کہ بڑا سے بڑا وزیر اعظم ہو، بڑا سے بڑا بادشاہ ہو، اس کے دل میں ہمیشہ یہ وسوسہ تو لگا رہتا ہے کہ مجھے موت تو آئے گی، موت کا کھٹکا تو اس کو لگا ہوا ہے، موت کی مصیبت کا خیال اس کو آ رہا ہے کہ کبھی نہ کبھی تو میں مروں گا، موت تو آئے گی۔ تو ظاہر بات ہے کہ دنیا میں بڑا سے بڑا بادشاہ ہو، بڑا سے بڑا وزیر اعظم ہو، کوئی بھی بڑے سے بڑے عہدے کے اوپر فائز ہو، وہ فلاح کامل اس کو نصیب ہوئی نہیں کہہ سکتے کہ اس کی ہر تکلیف دور ہو جائے اور ہر مراد پوری ہو جائے، نہیں کہہ سکتے۔ تکلیف میں یہ ہے کہ کم سے کم موت کا تو اندیشہ اس کو لگا ہوا ہے، بھئی آج نہیں کل نہیں تو 2 سال 4 سال 50 سال 60 سال کے بعد تو مرنا ہی ہے، موت آئے گی، تو موت کا کھٹکا تو اس کو لگا ہوا ہے، موت کی مصیبت تو اس کے سامنے بھی ہے۔ تو اس لیے اس دنیا میں کبھی بھی انسان کو فلاح کامل نصیب نہیں ہو سکتی ہے، فلاح کامل اللہ تعالیٰ نے آخرت میں رکھی ہے۔ فلاح کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو میں نے بتلایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 آیات میرے اوپر ابھی نازل ہوئی ہے، ان 10 آیات پر جو بندہ عمل کر لے گا وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ تو پہلی جو صفت اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی قد افلح المؤمنون، ایمان والے فلاح پا گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا، ایمان پر جس کا خاتمہ ہوگا اور ایمان کے ساتھ جو مرے گا وہی آخرت میں فلاح پائے گا، اور جو غیر ایمان کے ساتھ مرے گا، کفر پر، شرک پر، بت پرستی پر جو مرے گا، کبھی اس کو آخرت میں فلاح نصیب نہیں ہو سکتی، فلاح نہیں ملے گی۔ تو اس لیے فرما دیا قد افلح المؤمنون، ایمان والے فلاح پا گئے۔ ایمان بہت بڑی نعمت ہے، اس سے بڑھ کر کے انسان کے لیے دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس کو ایمان نصیب ہو جائے، اللہ کو ایک مانے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر کے آئے پوری شریعت کی تصدیق کرے، پوری شریعت کو دل سے مانے، دل و جان سے مانے۔ ایمان کی حقیقت تو یہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اعمال ہے شریعت کے اندر اس کے اوپر عمل پیرا رہے تو کہا جائے گا کہ بندے میں ایمان ہے۔ اب ایمان والے فلاح پا گئے، اس سلسلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہمارے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں اسی آیت کے تحت میں ذکر فرمایا۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔
حضرت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بڑے اونچے پائے کے محدث بھی ہے، مفسر بھی ہے. تفسیر ابن کثیر کے اندر حضرت نے اسی آیت کریمہ کے تحت میں ایک واقعہ ذکر کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ باہر تشریف لے جا رہے تھے، مدینہ منورہ میں کہیں جا رہے تھے. کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام جا رہے ہیں، دور سے دیکھا کہ ایک آدمی چلا آ رہا ہے اور اس نے آواز لگائی، ایکم منکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ تمہارے درمیان محمد کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں موجود تھے، وہ پہچانتا نہیں تھا، اجنبی تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجدتہ، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا، یعنی میں ہی محمد ہوں، محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے پا لیا. اس نے کہا کہ آپ محمد ہیں تو یا دیکھیے میں مسافر ہوں، بال بچوں کو چھوڑ کر کے آیا ہوں، پردیسی ہوں، بہت دور سے آیا ہوں، ایمان قبول کرنے کے لیے، اسلام قبول کرنے کے لیے، ایمان لانے کے لیے آپ کی خدمت میں آیا ہوں. آپ بتلائیں کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے، ایمان کیا چیز ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، تم اس بات کی شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ایک ہے، اور اس بات کی شہادت دو کہ میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کا مہینہ آئے تو روزہ رکھو، اور حج کا مہینہ آ جائے تو حج کرو. یہ ایمان کی حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصراً اس کو بتا دی کہ ایمان کی حقیقت یہ ہے. اس کے بعد اس مسافر نے، اس صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بال بچوں کو چھوڑ کر کے آیا، میں بہت دور سے آیا ہوں، اس لیے مجھے اگر اجازت ہو تو میں واپس چلا جاؤں، مجھے واپسی کی اجازت دے دیجیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، واپسی کی اجازت. مدینہ منورہ آپ میں سے بہت سارے حجاج کرام گئے ہوں گے اور دیکھے ہوں گے. اللہ ہم سب کو مدینہ پاک کی بار بار زیارت نصیب فرمائے اور کعبۃ اللہ کی بھی زیارت نصیب فرمائے. اللہ کا گھر ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس ہے. وہ صحابی جس وقت آئے تھے تو پہلے ابھی کافی سالوں پہلے مدینہ کی جو زمین ہے جنت البقیع اور مدینہ کے درمیان میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو پرانے حضرات ہوں گے کہ کھنڈرات، یعنی مطلب ہے کہ پلستر وغیرہ یہ سب چیزیں کی ہوئی نہیں تھی. اس میں چوہوں کے بڑے بڑے سوراخ اور بڑے بڑے کھڈے ہوتے تھے. اب تو بہت ہی انتظامات، سہولتیں ہو گئی ہے، انتظامات ہو گئے ہیں. تو اس زمانے میں وہ صحابی جب آئے ہوں گے تو اس کے بارے میں علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ چوہوں کے بڑے بڑے سوراخ تھے، چوہوں کے بڑے بڑے گڈھے، بڑے بڑے سوراخ تھے. تو وہ صحابی واپسی کی اجازت لے کر کے اونٹنی کے اوپر سوار ہوئے. اونٹنی کے اوپر سوار ہو کر کے واپس مڑے، کچھ ہی دور گئے تھے، اونٹنی کا ایک سوراخ پاؤں میں گھس گیا. وہ پاؤں جو ایک سوراخ میں گھس گیا، پاؤں جب سوراخ میں گھسا تو اونٹنی لڑک گئی. اونٹنی جب لڑکی تو وہ بھی لڑک گئے. اور وہ صحابی جو پردیسی تھے، مسافر تھے، اونٹنی جب وہ لڑک گئی تو وہ بھی اونٹنی کے اوپر سے لڑک کر کے گر گئے اور اس کی گردن مروڑ گئی، گردن ہی مروڑ گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حضرت عمار بن یاسر ہے، حضرت جریر بن عبداللہ بجلی ہے، بڑے بڑے صحابہ اکرام ہیں، ان کو کہا کہ دیکھو اپنے بھائی کی خبر لو، بھائی کی خبر لو، وہ اونٹنی سے گر رہے. یہ دوڑے دوڑے گئے، جا کر کے سنبھالا، لیکن وہ گر چکے تھے اور گردن مروڑ چکی تھی اور ان کی روح پرواز کر چکی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ انتقال فرما چکے ہیں اور ان کی روح پرواز کر چکی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں وہاں تشریف لے گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس لاش کے پاس پہنچے، میت کے پاس پہنچے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کا رخ دوسری جانب کر لیا، چہرے کا رخ ادھر سے ہٹا لیا. اس کے بعد جب اطمینان ہو گیا کہ اس کی روح پرواز کر چکی ہے اور یہ انتقال کر چکے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ ان کی تجہیز و تدفین کا انتظام کرو. تجہیز و تدفین کا انتظام کیا، نماز جنازہ پڑھی گئی اور پھر اس صحابی کو دفن کر دیا گیا. بعد میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں اس لاش کے پاس پہنچا تھا، اس مسافر صحابی کے پاس جب میں پہنچا تھا تو میں نے اپنے چہرے کا رخ دوسری جانب بدل لیا تھا، دوسری جانب کر لیا تھا. تو تم لوگوں نے سوچا ہوگا کہ کیا معلوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کا رخ دوسری جانب کیوں پھیر لیا.
تو اس وقت ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ اکرام میں جس وقت اس صحابی کے پاس پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے میرے درمیان اور ان کے درمیان تمام پردوں کو ہٹا دیا. اللہ نے پردوں کو ہٹا دیا اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آسمان سے حوریں آب خورے لیے ہوئے، کھانا لیے ہوئے، پانی شربت لیے ہوئے تیزی کے ساتھ حوریں اتر رہی ہے، اور کوئی اس کو کھانا کھلا رہی ہے، کوئی اس کے منہ میں کھانا ڈال رہی ہے، کوئی پانی پلا رہی ہے. اور یہ مجھے بعد میں احساس ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مسافر تھا، بھوکا تھا، پیاسا تھا، اس کا احساس مجھے بعد میں ہوا. اب وہ حوریں اس کو کھلا رہی ہے، پلا رہی ہے، اور وہ آدمی میری جانب دیکھ رہے ہیں اور میں بھی ان کی جانب دیکھ رہا تھا. تو مجھے یہ خیال ہوا کہ کہیں یہ نہ سمجھ لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے کھانے پینے کو دیکھ رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے اس کو شرم نہ آ جائے، اس لیے میں نے اپنے چہرے کا رخ دوسری جانب کر لیا. اور اس کے بعد پھر انہوں نے جم کر کے کھایا پیا، اور اس کے بعد جو ہے حوروں کا سلسلہ بند ہوا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹکڑا آگے ارشاد فرمایا، انہو عملا قلیلا واجر کثیر. انہوں نے عمل بہت تھوڑا کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اجر بہت دے دیا. اللہ ہم سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے، ایمان کا معاملہ فرمائے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. انہو عملا قلیلا، اس نے عمل تھوڑا کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بدلہ بہت دیا، اجر و ثواب بہت دیا. کیا بدلہ دیا؟ بھوکے تھے، پیاسے تھے، فوراً ادھر روح پرواز کرتی ہے اور ادھر سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے کھانے پینے کا انتظام ہو جاتا ہے. پورے جو ہے آپ کھورے لیے ہوئے، پانی لیے ہوئے، شربت لیے ہوئے دوڑی ہوئے آ رہی ہے، کھانا لیے ہوئے آ رہی. یہ کتنا بڑا اعجاز اس صحابی کا ہوا، اندازہ کیجئے. کس بنیاد پر؟ ایک رکعت نماز نہیں پڑھی انہوں نے، کوئی حج نہیں کیا، روزہ نہیں رکھا، زکوٰۃ نہیں دی، کچھ بھی عمل نہیں کیا، صرف ایمان لایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا، اور پوری شریعت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کو انہوں نے مانا، تسلیم کیا، ایمان لایا. نتیجہ اس کا ہے کہ اس ایمان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑا اجر دیا، ان کو جنتی بنا دیا. قد افلح المومنون، ایمان والے فلاح پا گئے. تو آخرت میں فلاح پانے والے ایمان والے ہوں گے، غیر ایمان کبھی فلاح نہیں پا سکتے. چنانچہ حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سمع بی، جس نے میرے بارے میں سنا، یعنی میرے بارے میں اس کو خبر پہنچی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں دنیا میں، وہ آخری نبی ہے، اس کو سنا، اس کو جانا، اور پھر اس نے میری اتباع نہیں کی، پیروی نہیں کی، یعنی میرے اوپر ایمان نہیں لایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہو فی النار، وہ جہنمی ہے. تو آج ہم اور آپ جس وقت ابھی رمضان المبارک کا یہ پہلا دن ہے میرے عزیز دوستو، کتنے سارے اس محلے میں ہوں گے جو دنیا میں مطلب گزشتے سال رمضان میں ہوں گے اور آج رمضان میں نہیں ہے. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، ایمان کے ساتھ اللہ ہم سب کو اٹھائے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے بارے میں سنا اور جانا اور پھر جو ہے ایمان نہیں لایا اور میری پیروی نہیں کی، فہو فی النار. آج دھرتی کے اوپر اربوں انسان موجود ہیں، خربوں انسان موجود ہیں، یہود، نصارہ، مشرکین، مجوس، بے شمار غیر مسلمین ہیں، الگ الگ مذاہب والے. ایمان والے فلاح پا جائیں گے، لیکن یہ جتنے آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن رہے ہیں، شریعت کا نام سن رہے ہیں، جان رہے ہیں اور ایمان نہیں لا رہے ہیں غور و فکر کر کے، یہ سارے کے سارے جہنم کے اندر چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ اٹھا کر جہنم میں ڈال دیں گے. تو کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کا کرم اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے انسانوں کو ایمان سے نواز رکھا ہے. ایمان جیسی دولت میں نے کہا کہ دنیا میں کوئی نہیں ہے. ایمان کی قدردانی کرنی چاہیے اور ایمان پر استقامت اللہ تعالیٰ نصیب کرے اس کی کوشش کرنی چاہیے. یہ ایک ٹکڑا صرف ذکر کیا، قد افلح المومنون، ایمان والے فلاح پا گئے. ایمان کے سلسلے میں ہمارے صحابہ اکرام نے ایمان کو باقی رکھنے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی اور ہر دور میں قربانیوں کا سلسلہ جاری رہا ہے. آج بھی دیکھ لیجئے، یہ یہود، نصارہ، مشرکین، کفار، یہ سب یہی چاہتے ہیں کہ سارے مسلمان ایمان کو چھوڑ کر کے ہمارے مذہب میں آ جائے، ہمارے دین میں آ جائے. تو یہ ان کی کوشش ہے دنیا میں اسلام کے مٹانے کی، ایمان کی مٹانے کی بہت چل رہی ہے اور پہلے بھی چلتی رہی. صحابہ اکرام کے زمانے میں بھی بڑی بڑی کوششیں چلی ان کی کہ کسی طرح ایمان کو مٹا دیا جائے، اسلام کو مٹا دیا جائے. ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر دیتا ہوں، وقت ہو چکا ہے. حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. ان کے حالات میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مجوس عیسائیوں کے قبضے میں، یعنی عیسائیوں نے ان کے اوپر جو ہے عیسائیوں نے گرفتار کر لیا. رومیوں نے، عیسائی تھے رومی لوگ، رومیوں نے ان کو گرفتار کر لیا. اب رومی بادشاہ کا جو وزیر تھا بڑا ہوشیار تھا، وہ یہ کہنے لگا کہ اس کو قتل نہ کیا جائے، یہ بہت ہوشیار آدمی ہے، اگر یہ ہمارے عیسائی مذہب کو اختیار کر لیں گے عبداللہ بن حذافہ سہمی، ہمیں بہت کام آئیں گے، یہ ہماری حکومت کے لیے بڑی تقویت ہوگی اور ہماری حکومت کے لیے بڑی قوت ہو جائے گی. ان کو قتل نہ کیا جائے، کسی طرح سے ان کو عیسائی مذہب پر اختیار کرنے پر مجبور کیا جائے. اب وہ لمبا چوڑا واقعہ ہے، مختصر طور پر عرض کر دیتا ہوں میرے عزیز دوستو. بڑی کوششیں کی حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی کو ایمان سے پھرانے کے لیے کہ ایمان چھوڑ دے اور عیسائی مذہب کو اختیار کر لے. جب انہوں نے ساری تدبیروں سے انکار کر دیا کہ میں ایمان کو کسی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتا، آخر میں بادشاہ نے حکم دیا کہ ایک کڑھائی میں، ایک ڈیگ میں تیل کو گرم کیا جائے. چنانچہ ڈیگ میں تیل کو رکھا اور وہ تیل کھولنے لگا. تو عبداللہ بن حذافہ سہمی کے ساتھ اور بھی صحابہ اکرام گرفتار ہوئے تھے. ایک صحابی کو لایا پکڑ کر تیل میں ڈال دیا، گوشت جل بھن کر کے ختم، ہڈیاں صرف رہ گئی. تو بادشاہ نے کہا کہ دیکھو اگر تم ایمان چھوڑ کر کے عیسائی قبول نہیں کرو گے تو تمہارا بھی ہم یہی حشر کریں گے، تم کو بھی اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈالیں گے. تو حضرت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، حضرت رونے لگے. تو بادشاہ بہت خوش ہو گیا کہ اس کا مطلب ہے کہ رو رہا ہے تو اس کا مطلب ڈر گیا ہے، اب ایمان یہ چھوڑے گا اور عیسائی مذہب کو اختیار کرے گا. عبداللہ ابن حذافہ سہمی جب قریب آئے تو کہا رہا بادشاہ کہ آپ رو کیوں رہے؟ کہا اس ڈر سے نہیں رو رہا ہوں کہ میں اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا جاؤں گا، اس ڈر سے نہیں رو رہا ہوں، میں اس پر رو رہا ہوں کہ پروردگار عالم تجھے مجھے ایک جان صرف دی، تو نے مجھے ایک جان دی ہے. آج میں اس بات کی تمنا اور خواہش کر رہا ہوں کہ میرے بدن میں جتنے بال ہیں ہر بال کے مقابلے میں مجھے ایک جان دی جاتی، اور تمام جانوں کو اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی حفاظت کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے اگر تمام جانوں کو قربانی دینے کی ضرورت پڑتی تو تمام جانوں کو میں اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا. میں یہ تیل کھولتے ہوئے تیل کو دیکھ کر ڈر نہیں رہا ہوں، میں تو اس پر رو رہا ہوں اور اس پر آنکھوں سے آنسو جاری ہے کہ اللہ تو نے مجھے ایک جان دی ہے، میں ادھر کڑھائی میں اور ادھر جو ہے ڈیگ میں ڈالا جاؤں گا، میری جان چلی جائے گی. اگر تو مجھے کروڑوں لاکھوں اور میرے بدن میں جتنے بال ہے ہر بال کے بدلے میں ایک جان دیتا تو ساری جانوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی حفاظت کے لیے میں قربان کر دیتا. کیسا جذبہ تھا. چنانچہ بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ تو کسی قیمت پر ایمان سے پھرنے والا نہیں. ایمان وہی ہے کہ جس کے ذریعے آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے. ایمان کے ساتھ بندہ گیا تو وہاں نجات ملے گی، ایمان کے ساتھ نہیں گیا تو نجات بالکل نہیں مل سکتی ہے، چاہے کوئی بھی ہو. اب اس کے بعد بادشاہ نے یہ کہا کہ پھر جب تم ایمان نہیں لاتے ہو تو میری پیشانی کو ایک بوسہ دے دو. کہا کہ میں تیری پیشانی کو بوسہ دوں گا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ہمارے اور ساتھیوں کو بھی تم چھوڑو گے یا مجھے تنہا چھوڑو گے؟ کہا نہیں، تمہارے ساتھ تمہارے ساتھیوں کو بھی چھوڑ دوں گا، رہا کر دوں گا. کہا ٹھیک ہے. تو پھر حضرت نے بادشاہ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور پھر اس کے بعد بادشاہ نے ان کے ساتھیوں کے ساتھ ان کو چھوڑ دیا. مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے حضرت عمر فاروق اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ہو چکی تھی. عبداللہ ابن حذافہ سہمی گرفتار ہوئے تھے اور بادشاہ نے یہ کہا کہ میری پیشانی کو بوسہ دو تو تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو چھوڑ دوں گا. چنانچہ حضرت عمر فاروق کو مدینہ منورہ میں خبر ہوئی تو جب حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی مدینہ منورہ پہنچے تو تمام صحابہ اکرام کے درمیان اعلان کر دیا کہ جو بھی عبداللہ ابن حذافہ سے ملے ان کی پیشانی کو بوسہ دے، احترام اور اعجاز میں ان کی پیشانی کو بوسہ دے. چنانچہ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اور مسلمان بھائیوں کو بچانے کے لیے بادشاہ کی پیشانی کو بوسہ دیا. تو اس کے اعجاز میں اور احترام میں جو بھی عبداللہ ابن حذافہ سہمی سے ملے وہ بھی ان کی پیشانی کو بوسہ دے. چنانچہ جو بھی صحابی ملتے تھے پیشانی کو بوسہ دیتے. تو ایمان کی حفاظت کے لیے حضرت نے کتنی بڑی قربانی دی. کھولتے ہوئے تیل کو دیکھ کر کے ذرا بھی لچک پیدا نہیں کی، ذرا بھی ڈرے نہیں اور تیاری کے ساتھ رہے، ایمان کے ساتھ رہے. بس یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے میرے عزیز دوستو.
گھڑیاں چل رہی شروع ہو گئی ہے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. خصوصاً آج جو فلسطین میں ہمارے مسلمان بھائی، ہماری مسلمان بہنیں، بچیاں، بچے پریشانی میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو ایمان پر استقامت نصیب فرمائے، ایمان پر ڈٹے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایمان کے ساتھ قائم و دائم رکھے، اور ایمان پر اللہ ہم سب کو خاتمہ نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی غلطیوں سے تو درگزر فرما، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما. یا الہ العالمین، ہمارے بال بچوں کی تو مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، والدین کی مغفرت فرما، خیش و اقارب رشتہ داروں کی تو مغفرت فرما. یا اللہ، جو تیری رحمت میں پہنچ چکے اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو تو بلند فرما. یا الہ العالمین، یہ رمضان المبارک کا مہینہ تو نے ہم سب کو عطا فرمایا، اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ، لمحہ لمحہ قدردانی کی توفیق نصیب فرما. یا الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، ہم سب کی ان دعاؤں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور توفیل میں قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.